اس کے 13 باب کی پہلی 9 آیات۔ اسی موقع پر بعض حاضر تھے جنہوں نے یسوع کو ان جلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذریعوں کے ساتھ ملایا تھا، اور یسوع نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ جلیلی باقی سب جلیلیوں سے گناہ گار تھے کہ ان کے ساتھ یوں ہوا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگی۔ جب وہ 18 دن پر ظالم کا برج گرا اور تب مرے، کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ یروشلم کے باقی سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگی۔ اور اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے پاکستان میں انجیر کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اس کا پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ تب اس نے کلام سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں آ کر انجیر کے اس درخت میں پھل ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ پر اس نے جواب میں اس سے کہا، کیا خداوند اس سال اور بھی اسے رہنے دے کہ میں اس کے گرد خارا کھودوں اور کھاد ڈالوں، شاید کہ آئندہ سال پھلے، نہیں تو پھر کٹوا دینا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خدا یسوع مسیح جب اپنی علانیہ زندگی کا آغاز کیا، ان کے منہ سے پہلا لفظ جو نکلا تھا وہ متی کے مطابق انجیل اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں مرقوم ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کیا لفظ پہلا منہ سے نکلا ہے؟ توبہ کرو۔ اور کن کو دعوت دی جا رہی ہے؟ کل انسانیت کو، جو آدم اور ہوا کے جنے بچے ہیں، ان کو خدا نے جو منصوبہ نجات تیار کیا تھا، اس کا مرکزی مقصد اور نقطہ جو تھا وہ انسانیت کی نجات تھی۔ اور نجات کے لیے کیا درس دیا جا رہا ہے؟ توبہ کرو، توبہ۔ اس لیے کلیسیا میں روحانی پیدائش کا آغاز بھی معافی اور توبہ سے ہو۔ بپتسمہ کا ساکرمنٹ جب بچے کو دیا جاتا ہے تو اس میں واضح طور پر کیتھولک تعلیمات بیان کرتی ہیں کہ وہ شخص جو بپتسمہ پاتا ہے وہ معروسی گناہ سے نجات پاتا ہے۔ معروسی گناہ وہ جو آدم اور ہوا نے نافرمانی کر کے کمایا۔ آدم اور ہوا کی نافرمانی کی وجہ سے جو گناہ آیا ہے وہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی گناہ میں پیدا ہوتا ہے، سوائے 2 شخصیات کی، مقدسہ مریم اور خدا یسوع مسیح۔ ہم سب جو ہے انسان وہ اسی گناہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس گناہ سے معافی کے لیے، اس گناہ سے پاکیزگی کے
کے لیے, उस गुनाह से तौबा के लिए जो है बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया जाता है. इसलिए मंसूबा निजात का मरकजी नुक्ता भी निजात है और साक्रामेंट का मरकजी नुक्ता भी और खास तौर पर बपतिस्मा का मरकजी नुक्ता भी क्या है, वो तौबा है, मुआफी है और खास तौर उस गुनाह से जो आदम और हवा की वसीला से हमारी जिंदगी में आया. इसलिए मसीह खुदावंद ने जब खुदा के मंसूबे निजात की तकमील का सफर शुरू किया, इलाहिया जिंदगी का आगाज किया, जब उसने अपनी मुनादी बिशारत का आगाज किया तो उसने इसी लफ्ज से शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि खुदा की आसमान की बादशाही नजदीक है. और ये रात के बुध पर भी एक अंजील मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि तौबा करो और ईमान लाओ, तौबा करो और ईमान लाओ. और मैं इस आयत पर जब गौर कर रहा था, मैं कहता हूँ बड़े वसूख के साथ दौरे हाजरा के तमाम मोमिनीन को और अपने आप को भी कि तौबा करो और अंजील पर अमल करो. वहाँ लिखा है तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ. अब मैं समझता हूँ कि ईमान तो हम ले आए बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से, हम उस ईमान में असरे नौ पैदा किए गए और हम उसी ईमान के वसीला से अपनी शनाख्त जो है वो मसीह करवाते हैं. लेकिन मैं कहता हूँ कि अब जो तकाजा कारी आज की तलाब है और दौरे हाजरा में यीशु मसीह की तालीमात वो ये है कि हम तौबा करें और अंजील पर अमल करें. और अंजील क्या कह रही है आज खास तौर पर कि हम फलदार अंजीर के दरख्त की मानद बने. इस अंजीर के दरख्त की मानद नहीं जो फल नहीं देता. हमें फलदार दरख्त बनने की जरूरत है और उसके लिए क्या है, तौबा करो और अंजीर पर अमल करो. तौबा इसीलिए बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है. और कैथोलिक कलीसिया जो है ये 40 दिन का मौसम जो है हमें अता करती ताकि हम तौबा कर सकें, अपनी गलतियों से तौबा कर सकें. तो तौबा में सोच रहा, तौबा क्या है? तौबा वो अमल है जो रूह, दिल और पूरे ईमान के साथ अदा होता है. वो तौबा महज अल्फाज अदा कर देना, खुदा मुझे माफ करना, मैंने ये गलती कर दी और दोबारा फिर वही गलती कर रहे हैं, तो ये तौबा नहीं है. ये सोच लेना कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई है, इतना आपका साक्रामेंट हासिल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर वही करनी. ये तौबा नहीं. तौबा है रवैयों की तब्दीली, तौबा है दिलों का पाक होना, तौबा है ज़हनी पक्कीज़गी, तौबा है अपनी सोचो विचार को बदलना, अपने ख्यालात को बदलना, अपने आप को पूरी तौर पर बदलना, अपने मिजाज को, इंसानी रवैयों और इंसानी आदात को खत्म करना और यीशु के मिजाज और यीशु की तालीमात पर अमल करना. दर हकीकत ये तौबा है. उसके मिजाज को अपना लेना, अपने रवैयों को, अपने गलत रवैयों को खत्म करके उसके पाक और सच्चे और सुच्चे रवैये को अपनाना दर हकीकत तौबा है. और जो इकरार एक दफा जिस गुनाह से कर लिया है उसे दोबारा ना दोहराना जो है ये तौबा है. बार बार वही गलती, बार बार वही गलती करके और ये तौबा नहीं. ये हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और खुदा को भी धोखा दे रहे हैं सच्चे दिल से. और हम खुश नसीब हैं, कैथोलिक खुश नसीब है कि हमें कैथोलिक कलीसिया ने ये तालीम दी है. लेकिन जो साक्रामेंट हमें दिए गए हैं ये सारे के सारे मसीह खुदावंद ने मुकर्रर किए हैं. वाज़ेह रहे
یہ 7 ساکرمنٹس مسیح خداوند نے خود مقرر کی ہے، ان کی تقرری خداوند یسوع مسیح نے خود کی ہے، اور اسی طرح اعتراف کے ساکرمنٹ کی تقرری بھی خداوند یسوع مسیح نے کی ہے، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے کہا روح القدس لو، جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے معاف کیے جائیں گے، اور جس کے تم قائم رکھو گے اس کے قائم رکھے جائیں گے۔ یہ اعتراف کا ساکرمنٹ جو ہے خداوند یسوع مسیح نے مقرر کیا ہے، اور کنہیں برکت دی تھی، کنہیں روح القدس دیا تھا؟ اپنے شاگردوں کو، اپنے رسولوں کو، اور یہ ذمہ داری انہیں سونپی۔ اس لیے اعتراف کا ساکرمنٹ جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے توبہ، تبدیلی اور پشیمانی کا۔ جب ہم یہ ساکرمنٹ حاصل کرتے ہیں بہت ضروری ہے، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، میں چلتے چلتے کیونکہ توبہ پہ ہم غور خوض کریں، پشیمانی پہ غور خوض کریں، تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اعتراف کا ساکرمنٹ حاصل نہیں کرتے۔ صحیح ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میں چند ایک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، چلیں غیر کیتھولک تو سوچیں، ابھی تو کبھی کبھی کیتھولک بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ایک انسان کیسے گناہ معاف کر سکتا ہے، فادر کیسے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ انسان در حقیقت کوئی بھی انسان گناہ نہیں معاف کر سکتا، صرف یسوع مسیح معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یسوع مسیح نے اپنے نمائندے مقرر کیے اور اس نے انہیں وہ فضل بخشا ہے، روح القدس بخشا، انہیں یہ برکت دی ہے، انہیں مخصوص کیا ہے، اور وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ برکت دیتے ہیں، اور اس برکت میں بھی بڑے واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ قادر مطلق خدا جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی اور قدس عطا کیا تاکہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں، اور میں کیتھولک کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اس نے کس کی نمائندگی کرتے ہوئے؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ اور کیتھولک، میں نے کہا کیتھولک کلیسیا، کیتھولک کلیسیا کیا ہے؟ مسیح خداوند کا اسراری بدن، مسیح خداوند کا اسراری بدن، اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں اس کی نمائندگی کرتے ہوئے جس نے مجھے مقرر کیا ہے، جس نے مجھے چنا ہے، جس نے مجھے مخصوص کیا ہے، اپنے قدموں کے ذریعے سے جس نے میرے ہاتھوں پر کرسمہ کا تیل لگایا، بشپ صاحب نے اس کے وسیلہ سے مجھے چنا ہے، اس نے مقرر کیا ہے تاکہ میں مومنین جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ساکرمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ دعا کر سکتے۔ یہ ڈر اطاعت ہے۔ اس وقت کنفیشنل کی چیئر پر، کرسی پر عام شخص اشفاق نہیں بیٹھا ہوتا، کاہن بیٹھا ہوتا، کاہن، اور آپ نے یسوع کی تعلیم پر عمل کرنا۔ اس سے کیا کہا؟ جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے معاف کیے جائیں گے، جس کے تم گناہ قائم رکھو گے اس کے قائم رکھے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں یسوع نے کی، تو یسوع کا کہنا ماننا چاہیے کہ نہیں؟ آواز نہیں ہے، آواز نکل لیجیے، بات سے بات یہ ان کو سنائی دینی چاہیے کہ ہم سننی چاہیے نا، یسوع کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ ہمیں اعتراف کا ساکرمنٹ جو دیا گیا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے انمول تحفہ ہے، اور ہمیں یہ تحفہ حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے جب خاص موقع۔ دوسری بات تو یہ بھی کہہ سکتے فادر ٹائم نہیں دیتے، یہ غلط ہے، میں آگے بیٹھا رہتا آندھی، صحیح ہے نا؟ ہم نے تو لانا کہ میں سارے مسئلہ کر رہا ہوں، میں ٹائم دے رہا ہوں، وقت پر پہنچتا ہوں، اسی دفعہ میں بیٹھا رہا ہوں، بہت سارے لوگ نہیں آئے، پھر میں ان کی آ گیا ہوں، صحیح ہے؟ یہ تو شفا مجھے سنائی نہیں دینا چاہیے، فادر ٹائم نہیں دے،
तो उठ के जावांगा ये जावांगी तो बेटी कहेगी साहब मैंने गुनाह किए, ये भी सोचेगी कि मैं गुनहगार हूँ, ये भी सोचेगा मैं गुनहगार हूँ। क्या ये भी डर हो सकता है ना, डरते हुए जिंदगी महसूस करेंगे कि आप मैं गुनाह का इतराफ कर नहीं, ये सोच कर जिसने जो सोचना है ना उसकी सोच में वो पाबंदी लगा ही नहीं सकता, ना मैं लगा सकता हूँ ना आप लगा सकते हैं। और उस सोचने में जो सोचना है आपका दिल क्या कर रहा है वो करो, जो यीशु को पसंद है वो करो, जो खुदा को पसंद है वो करो। इस खौफ से बाहर निकलो, इस खौफ से बाहर निकलो और अपने ईमान का जायजा लें और तौबा करें, क्योंकि रोज़ों के मौसम का मकसद यही है कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर तब्दील करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और रूहानी तौर पर तैयार होकर यीशु के मुर्दों में से जीने का जो है जश्न मनाएं। तो और भी वजूहात हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकता है कोई फादर में पसंद नहीं आता, ये भी वजह हो सकती है मैं फादर को नहीं ना लेकिन किसी और के पास जाओ जरूर, इतराफ करो जरूर, इतराफ करो जरूर। पसंद और नापसंद इंसानी सोच है, अगर आप रूहानी हैं तो पसंद और नापसंद की बात ही नहीं रही, डरना भी नहीं चाहिए इस लिहाज से कि अगर मैं उसके पास इतराफ के लिए जाऊंगा तो मेरे गुनाह वो क्या सोचेगा कि अच्छा है ना कमजोर शख्स है, वो कुछ नहीं सोचेगा, या ये सोच ले कि भाई हो सकता है ये किसी को बता ना दे, ये हो ही नहीं सकता, ये होगा ही। लिखा है कि अगर काहिन की गर्दन पर कोई खंजर भी रख दे और उसे कहे कि इस शख्स का या उस शख्स का इतराफ मुझे बता वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, वो अपना गला कटवाना पसंद करेगा लेकिन आपका इतराफ किसी को नहीं बताएगा। इतनी मजबूत मोहर है इस पे, अगर कोई ऐसा करेगा वो सजा का हकदार होगा यहाँ भी और आने वाली जिंदगी। इसलिए उसी में कभी भी इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इतराफ के सागर को नजरअंदाज न करें। ये आपके लिए और मेरे लिए मैंने हासिल किया, मैंने पिछले हफ्ते हमारी घर में काहिन आया था, मैंने उनसे इतराफ का सागर हासिल किया और जब इतराफ का सागर हासिल करते हुए इससे महसूस होता है कि मैं गुनहगार, मैं झूठा हूँ, मुझे खुदा के फजल की जरूरत है, मुझे और अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। जेड़ा नहीं मिलेगा सरकार का तो की कहता वो मैं तो गुनाह ही नहीं कीते, वो मुझे कोई भी चीज़ की जरूरत ही नहीं, और वो इस गुमान में जिंदगी बसर करता है। सही है क्या था कितनी बातें इतराफ के सागर के हवाले से। अब जरा यहाँ आज के जिले में मदरसे में जरा इंसानी सोच है, इसको देखने जैसे दो वाक़यात नजर आए और उसमें खास तौर पे मैं 20 वाले हिस्से को लेना चाहता हूँ जो 18 लोगों पर एक कुछ गिरा और वो मारे गए। तो वो क्या सोचते हैं कि क्या वो बाकी जो यरूशलेम में रहने वाले थे उनसे ज्यादा गुनहगार थे जिन पर बोझ गिर गया? यीशु कहता कि नहीं। तो ये कभी कभी इधर भी होता है ना, जरा आपने की दिल भरे जाए क्या देते कि नहीं, ये कीतियां ये देते हैं ये सही है। तो जिन्होंने ज्यादा गुस्सा आया कि कह रहे हैं चंगा ही हो जाए ऐसी गाँव वाला है, कह देते कि नहीं। इसका क्या मतलब है कि भी हम समझते हैं कि जो बीमार हो गया है, फालिज हो गया, जिसको हार्ट अटैक हो गया, जिसका एक्सीडेंट में टांग टूट गई है और कोई मुसीबत आ गई है, तो ये सोचते हैं कि ने कीतियां बुरीचा गुनाह कीते हैं हमने भुगते हुए, यही सोच है ना। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं जिस पर आफत है वो ज्यादा गुनहगार है हमसे,
اس کا کس مطلب ہے؟ یا ہم سے پہلے جو یہاں دنیا سے رحلت کر گئے ہیں وہ زیادہ گنہگار تھے؟ ہر کس نے یہ اہم ہے کہ خدا نے اس سال بھی ہمیں زندہ رکھا، آج کے دن بھی زندہ رکھا اور اس لمحے تک زندہ رکھا ہے۔ اس میں بھی کوئی خاص محبت بھی رہا ہے۔ اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو اور مجھے زندہ رکھ کے یہ موقع دیا، یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کو سمجھیں، اس کو جانیں۔ جب توبہ کریں گے تو پھر ہم پاتا، اس لیے وہ نا جیسے مالی نے کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں ایسے ایک سال اور اس کی دیکھ بھال کروں، ایک سال اور اس کی دیکھ بھال کروں، اس کو کھاد دوں اور پھر اگر پھل دے گا تو اسے رہنے دینا ورنہ کاٹ دے۔ میرے خیال میں خدا نے ہمیں بھی موقع دیا ہے، اور آج کا کلام جو ہے یہ ایک کھاد کی مانند ہماری روحانی زندگی کے آبیاری کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے دیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، جانیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ بہت ضروری ہے۔ دور حاضر ہمیں ان بری روشوں سے کنارہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا سے اور انسانیت سے دور کرتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کا درس اور تعلیم اور پیغام اور اس کا منصوبہ نجات اور اس کا مشن بھی یہی رہا ہے، سب کچھ یہی رہا ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ جو ہے زندگی پائے، بلکہ کثرت سے پائے۔ ہم نے اہل حدیث میں پڑھا کہ خدا کسی شریر کی ہلاکت نہیں چاہتا، کسی شریر کی ہلاکت نہیں چاہتا، یسوع بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس لیے اس نے بہت ساری مثالیں بھی دی۔ اس نے 99 جو بھیڑے ہیں ان کو چھوڑ کر ایک بھیڑ جو اس گلے سے دور چلی گئی تھی، کھو گئی تھی، وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، چرواہا اسے ڈھونڈنے جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا پیار۔ اور اس نے کہا کہ میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے، تندرست کو تعلیم کی ضرورت نہیں بلکہ بیمار۔ یہ ساری تعلیم کیا ہے؟ بار بار گھوم کر یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں جو خدا سے دور تھے، جنہوں نے خدا کے احکامات کی نافرمانی کی، گناہ کیا۔ میں آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں اور میں اپنی جان بھی آپ کے لیے دے رہا ہوں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کے، اپنے بچوں کے لیے، تاکہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت سے پائیں۔ تو کثرت کی زندگی تقاضا کرتی ہے توبہ، تبدیلی، پشیمانی اور نیک اور راست بازی کی زندگی گزارنے۔ یہ تقاضا ہے نیک، راست باز، اچھی، پیار محبت والی، صلح سلامتی والی، قبولیت والی، فراخ دلی کی، خیرات کرنے والی، دوسروں کا احساس کرنے والی یہ زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق آئے آپ نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنے آپ میں یہ ساری قدروں کو قربان چڑھائیں اور یسوع کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو اقرار کا ساکرمنٹ حاصل کر کے پاک